إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم آج کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے یوم آزادی کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اور پورا ملک سرسبز جھنڈوں سے سجا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کس وعدے کے تحت یہ ملک حاصل کیا تھا. اس وقت ایک نعرہ ہر زبان پر موجود تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک عظیم کلمہ ہے جو کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. اس کلمے کے ذریعے ہر غیر اللہ کا انکار ہے، ہر شریک کا انکار ہے، اور ایک اللہ کی الوہیت کا اثبات ہے. مگر اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جو حقیقی پاکستان کے قیام کا مقصد تھا وہ فوت کر دیا گیا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. سارے انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ تھی. لا الہ الا اللہ کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کروڑہ بار اتری. انبیاء کی بعثت
اسی کلمے کے لیے تھی، کتابوں کی تنزیل اسی کلمے کے لیے تھا. تو یہ ایک عظیم کلمہ جو ہمارا مقصد حیات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی حقیقت کا فہم موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ ہماری کامیابی کی اساس ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے ادنا شعبہ ہے وہ ہے راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا، کسی پتھر کو یا کسی کانٹے کو ہٹا دینا تاکہ کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. تو سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی موذی شے کو زائل کرنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت ہی چھلانگے مار رہا تھا، اور اس کا جنت کے داخلے کا سبب یہ تھا کہ اذن اماتہ عن الطریق، اس نے راہ چلتے ایک موذی شے کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا. اللہ تعالی نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، حالانکہ یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے. تو جو اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں، ہمارا ایک راست تعلق قائم ہو جائے، اس کلمے کا ذکر بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو اور اس کی گواہی بھی ہو، اس کا علم بھی ہو، تو یہ سارے کام کتنے معتبر ہوں گے اور کس قدر ایک انسان کی نجات اور جنت کے داخلے کا سبب بنیں گے. جبکہ ادنا ترین شعبہ وہ بھی جنت کی وراثت دلانے میں کردار ادا کرتا ہے، تو اعلیٰ ترین شعبہ کس قدر اللہ کی رضا پر منتج ہوگا اور کس قدر یہ تعلق ہماری کامیابی کا باعث بنے گا، جو ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے. تو یہ حدیث ہماری توجہ اس بات کی طرف دلا رہی ہے کہ کبھی اس کلمے کو فراموش نہ کیا جائے. الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یہاں حق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے تعلق سے دو چیزوں کا تقاضا ہے، ایک اس کی شہادت، دوسرا اس کا علم. الا من شہد بالحق، حق کی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، شہادت دینا. وہم یعلمون، اور یہ شہادت علم پر ہو، جہل پر نہ ہو، پوری طرح اس کلمے کا علم ہو. شہادت سے مراد کیا ہے؟ تین چیزیں. نمبر ایک، زبان کا اقرار، آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور کثرت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو خوب اس کلمے کا اقرار ہو، زبان پر یہ کلمہ بار بار آئے. یہ شہادت کی پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج اعتراف. اعتراف دل کا عمل ہے. جس چیز کا زبان سے اقرار کرو، دل سے اس کا اعتراف بھی کرو. جو چیز زبان پر ہو وہی چیز پورے دل پر چھائی ہو،
اور کوئی دل کا گوشہ اس اقرار سے خالی نہ ہو، تاکہ شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ اور شہادت کا تیسرا جو مرحلہ ہے وہ انسان کا عمل ہے، سارے اعضاء پر لا الہ الا اللہ ہو، ہر عضو لا الہ الا اللہ کے تابع ہو۔ جب اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، ربوبیت کا اقرار کر لیا، تو پھر سارے اعضاء اسی اقرار و اعتراف کے تابع ہوں۔ دل میں اعتراف ہو، زبان پر اقرار ہو، اور سارے اعضاء لا الہ الا اللہ کے ترجمان ہوں، تو یہ شہادت کی تکمیل ہے۔ اس کے بغیر انسان کی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ آپ جو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، تو اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ یہ تین چیزیں کہ لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پر ہو کثرت ذکر کی صورت میں، اور لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں ہو ایک بھرپور اعتراف کی صورت میں، اور لا الہ الا اللہ جسم کے سارے اعضاء پر ہو بطور ایک ترجمان کے، جسم کے سارے اعضاء اس کلمے کی ترجمانی کریں، تو یہ شہادت بنتی ہے۔ اس کے بغیر شہادت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی شہادت تبھی مکمل ہوگی جب اس کلمے کا علم ہو کہ اس کلمے کے دو ارکان ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ لا الہ جو ہے وہ سارے معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے، جو رقعہ ارضی پر اور اس کرۂ ارضی پر جہاں جہاں غیر اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، حجر و شجر ہیں، یہ لا الہ ان سب کی نفی کرتا ہے اور سب کا انکار کرتا ہے۔ الا اللہ ایک ذات کو ثابت کرتا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ معنی یہ کہ کوئی معبود حق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ علم ہے، اس علم پر پوری شہادت قائم ہو، یہ علم جو ہے آپ کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ کی صورت میں، اور یہ علم جو ہے آپ کے دل کے اعتراف کا پورا حصہ ہو، اور یہ علم جو ہے یہ سارے اعضاء پر قائم ہو، تو الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یعنی حق کا علم اور اس علم کی گواہی، وہ بندہ شفاعت کا مستحق ہوگا اور ہر طرح کی کامیابیاں سمیٹے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت، اس کی عظمت اور اس کا فائدہ، مگر اس طرف غور اور توجہ کسی کی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کے اقرار کی طرف تھی اور اس کے فائدے کی طرف۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کا اقرار و اعتراف کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی جو ہے اس کی تحرید آپ نے نہیں فرمائی کہ کون سی کامیابی مراد ہے۔ مطلقاً کامیابی ہے دنیا کی، آخرت کی، معیشت کی مضبوطی چاہیے تو وہ لا الہ الا اللہ میں ہے، دشمنوں پر غلبہ چاہیے تو وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ ہر قسم کی کامیابی، انفرادی ہو اجتماعی ہو، اس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، قبر کی کامیابی چاہیے تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر روشن رہے اور کبھی تنگ نہ ہو، تنگ ہوگی تو اتنی ہوگی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور قیامت تک یہ اذیت برداشت کرنی پڑے گی۔ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ قبر میں عذاب کی صورت میں 99 بچھو اور سانپ چھوڑے جائیں گے، بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے۔ جس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کا بستر بھی جہنم کی آگ کا ہوتا ہے اور اس کا لباس بھی جہنم کی آگ کا ہوتا ہے۔
اور جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں قبر میں کھول دی جاتی ہیں اور اس کی ہوائیں اس کو جھلساتی رہتی ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تفلحو کا معنی یہ ہے کہ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آپ کی پہلی دعوت جو ہے لا الہ الا اللہ کی طرف، یہ اس عظیم کلمے کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ مطلقاً فلاح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر موقوف ہے، دنیا جہان کی کامیابیاں لا الہ الا اللہ پر موقوف ہیں، حکومتوں کی کامیابیاں لا الہ الا اللہ پر موقوف ہیں، ہر پریشانی کا علاج لا الہ الا اللہ ہے۔ بڑی واضح دعوت اور بڑا واضح پیغام ہے یہ، جسے بالکل فراموش کر دیا گیا۔ ہر بچہ مقروض ہے، معیشت انتہائی تنگی کی طرف ہے، اور ایک فقر و فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، صرف اسی بنا پر کہ ہم نے لا الہ الا اللہ سے انحراف کیا۔ حالانکہ یہ کلمہ دونوں جہانوں کی بلکہ تینوں جہانوں کی، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے اور عالم آخرت ہے، تینوں جہانوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اتنا بنیادی نقطہ اگر فراموش کر دیا جائے، اللہ کی رحمت کے خزانے تو موجود ہیں اور ہم خود ہی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا اس کلمے سے تعلق کشیدہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کہاں آئے گی؟ حالانکہ رب تعالیٰ کی رحمت وہ خزانہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ اس کا پہلا معاملہ بندوں کے ساتھ رحمت کی صورت میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ کتب کتابا فہو عنده فوق العرش، اللہ نے کتاب لکھی ہے، اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا ایک جملہ سابقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے۔ ہر بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا، غصے کا معاملہ بعد میں ہوگا۔ اور یہ رحمت کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عطا کر دیا، یہ اس کی بھرپور رحمت کی دلیل ہے۔ بڑا عظیم کلمہ ہے یہ، بڑا اس کا اجر ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کی مفتاح اور اساس ہے۔ یہ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، مگر ایک اور حدیث اس کی تقویت کرتی ہے شاہد کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ اچھا وضو کر لے، سنت کے مطابق پورا وضو کر لے، ثم قال، پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ کلمہ مفتاح ہے جنت کی، چابی ہے جنت کی، جس کے ذریعے جنت ہمارے لیے کھل سکتی ہے اور 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ تو بہت ہی عظیم یہ اساس ہے لا الہ الا اللہ، کامیابی کی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی، مگر اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر توجہ ہو تو ہمارے ملک کے سارے حالات بدل جائیں، ہم راحت میں آ جائیں، ساری تکلیفیں زائل ہو جائیں اور سارے مشاکل المصائب حل ہو جائیں اور سعادت کی زندگی حاصل ہو جائے۔ مگر میرے دوست اور بھائیوں، یہ کلمہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنی خواہشات میں ڈھالیں، اس پر توجہ نہ دیں، اور اگر توجہ ہو بھی تو بڑی منفی صورت میں۔ کچھ لوگوں کو اس کلمے سے تعلق کی ایک حقیقت ملتی ہے، مگر بڑی مجہول اور منفی شکل میں۔ کہیں اس کے اجتماعی ذکر ہو رہے ہیں جو کہ بدعت ہیں، اور کہیں دلوں پر ضربیں لگا لگا کر ذکر ہو رہے ہیں جو بڑی بھیانک بدعت ہے۔ کہیں اس کلمے کی تقدیس ہو رہی ہے
کہ کلمے کا پورا ذکر نہ کرو، بڑا بھاری ذکر ہے یہ، سال 6 مہینے لا الہ پڑھتے رہو، پھر سال 6 مہینے الا اللہ پڑھتے رہو، یعنی کلمے کو کاٹ دیا گیا۔ یہ سارے شیطان کے چیلے جو اس تختی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، نہ لا الہ کا کوئی معنی بنے گا، نہ الا اللہ کا معنی بنے گا، بندوں کو ایک بربادی کی طرف دعوت دینا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر الا اللہ ہے، اور خاص الخاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو ہے، اور اس سے بھی خاص بندوں کا ذکر ہو ہے۔ یعنی کلمے کو مسخ کر دیا گیا، بگاڑ دیا گیا۔ جو ایک حقیقت تھی 2 جہانوں کی کامیابیوں کی، اسے بالکل زائل کر دیا گیا، اور بندوں کو ناکامی، بربادی اور شرک و بدعت کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، جس کا اقرار و اعتراف دل و جان سے کرنا ہے، زبان پر ہو، دل میں اعتراف ہو، اور سارے اعضاء اس کلمے کی گواہی دیں، تب وہ گواہی معتبر ہوگی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور اس قسم کا کھیل تماشا اگر اپنا لیا جائے تو یہ سارا کا سارا بربادی کا پیغام ہے، بندوں کو جہنم کے گڑھے میں جھونک دینے کا پیغام ہے۔ اور یہ ساری شرارتیں ہو رہی ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ابلیس کی پشت پر بھاری کوڑا برستا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ بندے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں ایک معرفت اور ادراک کے ساتھ، تو سب سے بھاری کوڑا رسید کرتے ہیں ابلیس کو، جو اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ابلیس کو یہ بات معلوم ہے، اگر یہ حقیقت پر آ گئے لا الہ الا اللہ کی، تو مجھے بچھاڑ ڈالیں گے، مجھے برباد کر دیں گے، تو کیوں نہ میں ان کو بچھاڑ دوں۔ تو کلمے کے تعلق سے یہ سارے گندے حقائق ابلیس نے ڈال دیے، کہیں کلمے کی تختی ہے اور کہیں خاص الخاص ذکر، کہیں ضربے ہیں، کہیں اجتماعی حلقے ہیں، تاکہ کلمے کا ثواب مرتب ہی نہ ہو۔ معرفت تو دور کی بات ہے، معرفت پر کوئی دھیان ہی نہیں، انہی منفی قسم کے الجھاؤں میں الجھا دیا اور بندوں کو اس حقیقت سے دور کر دیا۔ قیامت کے دن یہ کلمہ عظیم ترین فوائد کا باعث بنے گا۔ قیامت کا مشکل ترین مرحلہ وہ ہوگا جہاں اللہ کا میزان اور ترازو قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ بڑی گمبھیر فیصلے کی گھڑی ہے۔ اعمال کی گنتی میں بڑے لوگ کامیاب ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے جن کے اعمال میں 5 نمازیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق اور ضحیٰ بھی ہے، روزے بھی ہیں نفلی اور فردی، حج اور عمرے ہیں۔ بڑے لوگ یہاں کامیاب ہوں گے، مگر جب اعمال کے وزن کا مرحلہ آئے گا، وقت آئے گا، تو بے شمار لوگ یہاں گر جائیں گے ہلاکت کے گڑھے میں اور جہنم کی آگ میں۔ وہاں ضروری ہے کہ اعمال بھاری ہوں، نیکیاں بھاری ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، بڑی اس کی پسندیدہ زندگی ہوگی، وہ جنت کا رہائشی اور ساکن ہمیشہ کا بن جائے گا۔ اور جو اس کی قدر و منزلت ہوگی وہ روزانہ بڑھتی جائے گی، اس کا حسن روزانہ بڑھتا جائے گا، جنت کی نعمتوں کی لذت روزانہ بڑھتی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کی اساس کیا ہے کہ اس کا ترازو بھاری ہو جائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کلمے کا وزن کیا ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی وصیت، جب ان کی موت کا وقت آیا تو اوصى نوح ابنہ، ان کے سرہانے ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا،
تو اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی اوصیک بلا الہ الا اللہ، دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس کلمے کو پکڑ لو، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، یہ کلمہ آپ کے عقیدے اور عمل کی اساس بن جائے۔ فإن السماوات السبع والأرض لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله، اگر یہ ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ دوسری حدیث موسیٰ علیہ السلام کی، گو اس کی سند میں ضعف ہے، مگر یہ نوح علیہ السلام والا قصہ صحیح سند سے ثابت ہے اور اس کے شاہد کے طور پر پیش ہو سکتا ہے اور اس کی تائید کے طور پر پیش ہو سکتا ہے، اور نوح علیہ السلام والی حدیث موسیٰ علیہ السلام والی حدیث کی تقویت کا باعث بن سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ایک استدعا کی تھی، سوال کیا تھا کہ یا اللہ علمنی کلمۃ اقولھا، مجھے کوئی کلمہ سکھا دیجئے، خاص ذکر سکھا دیجئے جو میری زبان پر جاری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ عرض کیا کہ کل عبادک یقولون ھذا، یا اللہ تیرا ہر بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، میری درخواست تو کوئی خاص ذکر کی ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہو، جو صرف میں ہی کر سکوں ایک امتیازی طور پر، ورنہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر ایک کی زبان پر ہے، یہ تو ایک عام ذکر ہے، مجھے کسی خاص وظیفے کی تعلیم دیجیے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جس کلمے کو عام سمجھ رہے ہو، لو ان السماوات السبع وآمرہن غیری والارضین وضعت فی کفۃ، اور ایک حدیث میں ما فیہما، اگر یہ ساتوں آسمان اور آسمانوں کی ساری مخلوق، آسمانوں کی مخلوق فرشتے ہیں جو بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آسمان جو اتنے شدید ہیں وہ ان کے وزن سے جھکے جا رہے ہیں، فرشتوں کے بوجھ سے آسمانوں میں چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں، اتنی تعداد کی مخلوق۔ اگر یہ ساتوں آسمان اور ان کی ساری مخلوق اور ساتوں زمینیں اور ان کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ پلڑا لا الہ الا اللہ کا بھاری ہوگا، آسمانوں اور زمینوں کا پلڑا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا وزن اور بوجھ کی بنا پر۔ اخروی کامیابی میں وزن اعمال کا بڑا کردار ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں لا الہ الا اللہ ہو، بڑی ایک صحت کے ساتھ، صحیح فہم کے ساتھ، صحیح شہادت کے ساتھ، تو وزن کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ اخروی کامیابی میں وزن اعمال کا مرحلہ بڑا کردار ہے اس کلمے کا کہ لا الہ الا اللہ اکیلا کلمہ ساتوں آسمانوں سے بھاری، ساتوں زمینوں سے بھاری، فرشتوں سے بھاری، ساری مخلوقات سے بھاری۔ تو اگر یہ کلمہ صحیح ادراک اور فہم کے ساتھ ہمارے پلڑے حسنات میں موجود ہو تو وزن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور کتنا ایک ٹھوس کامیابی کا امکان بن جائے گا۔ اس کلمے کا اہتمام ہو، اس کلمے کا اہتمام ہو، اہتمام معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ،
اور عمل کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ، دل کے اعتراف کے ساتھ اور سارے اعمال کی ترجمانی کے ساتھ ایسا عظیم تعلق بن جائے تو یہ سب سے بھاری نیکی ہوگی جو حسنات کے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ ورنہ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری ہی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب سمین عظیم لا یضن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، بڑے قداور لوگ آئیں گے، بڑے موٹے تازے لوگ آئیں گے اپنے اعمال کو لے کر، اور جب ان کو تولا جائے گا اللہ فرمائے گا تولو ان کو اور ان کے اعمال کو بھی، وہ اور ان کے اعمال جب تولے جائیں گے تو وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھاری بھرکم ہونے کے دو معنی ہیں، ایک معنی جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھاری ہے، دنیا میں صاحب ثروت تھا، بڑا مالدار تھا اور اپنے مال و دولت پر اتراتا تھا، چنانچہ کیسا اس کا کردار ہوگا، اس کی نیکیوں کو ڈالا جائے گا حسنات کے پلڑے میں، اس سمیت تو وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بھاری بھرکم ہوگا اعمال کے اعتبار سے، بے تحاشا اس نے نیکیاں اختیار کی ہوں گی، بے تحاشا اعمال کیے ہوں گے اور بڑے بھاری اعمال لے کر آیا ہوگا، جب اس کو تولا جائے گا اعمال سمیت تو وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اب غور کرو، یہ لا الہ الا اللہ کہاں رہ گیا؟ یہ کلمہ گو انسان تھا، نیکوکار انسان تھا، لا الہ الا اللہ تو ساتوں آسمانوں سے بھاری، ساتوں زمینوں سے بھاری اور ساری مخلوقات سے بھاری، اس کا کلمہ کہاں رہ گیا؟ یہ کلمہ گو تھا، کلمہ کا اقرار کرتا تھا، مگر وہ اکثریت کی روش جو ہے، کلمے سے تعلق تو ہے مگر روحانی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تعلق جس میں ہر طرح سے شیطان کے حربے ہیں اور کلمے کے تعلق سے غلط روش ہے، نہ اس کا معنی معلوم، نہ اس کی شہادت کے تقاضے پورے، زبان پر جاری ضرور ہے مگر یہ کلمہ تلفظ کا کلمہ نہیں ہے، نطق کا کلمہ نہیں ہے، یہ فہم و ادراک کا کلمہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی شہادت ہے جو معرفت کے بغیر کیسے پوری ہو سکتی؟ تو اس شخص کا کلمے کا وزن کہاں گیا؟ کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھتا تھا، بلکہ اور بے تحاشا نیکیاں تھیں مگر ساری کی ساری برباد ہو گئیں، تو کلمے کا وزن کہاں گیا؟ حالانکہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ صحیح معرفت ہو تو پہاڑ جیسے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ وہ قصہ آپ مشہور سنتے رہتے ہیں مسند احمد کا، جس میں قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور جب وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ رہا ہوگا تو سامنے دیکھے گا 99 دفاتر کھلے پڑے ہیں، 99 رجسٹر، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر کی لمبائی چوڑائی تا حد نگاہ ہوگی، اور فیہا سیئاتہ، یہ سارے دفاتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 تعداد میں، اور ان کا حجم تا حد نگاہ ہوگا۔ فبصرک الیوم حدید، قیامت کی نگاہ بھی بڑی تیز ہوگی، کہاں تک وہ نگاہ جائے گی اور کہاں تک ان رجسٹروں کا سائز ہوگا، گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے حساب پر مامور، وہ دیکھیں گے نیکی کوئی بھی نہیں، صرف گناہ ہی گناہ ہے، تو اس کا رخ جہنم کی طرف موڑ دیں گے، کیونکہ آخرت کا حساب بڑا جلدی ہوگا، بڑے جلدی معاملہ طے ہوں گے، کوئی تاخیر اور کوئی دیر نہیں ہوگی۔ دنیا میں روح قبض ہوتی ہے، 2 طرح کے فرشتے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جنت کا کفن لے کر اور جہنم کا کفن لے کر۔ جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے، وہ روح اگر نیک ہے تو فوراً جنتی فرشتے کو سونپ دیتا ہے، اگر روح وہ جہنمی تو فوراً
جہنم کے فرشتے کو سونپ دیتا ہے، بڑا تیز حساب، بڑے تیز فیصلے، کوئی تاخیر نہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی فرشتہ سور پھونکے گا، سور پھونکتے ہی فرشتہ عرض محشر کی طرف جائے گا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے کسی تاخیر کے بغیر۔ پلک جھپکتے ہی سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ کا حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ شخص بھی سامنے آ رہا ہے، 99 دفاتر اس کے کھلے پڑے ہیں گناہوں کے ساتھ، فرشتے دیکھ رہے نیکی کوئی بھی نہیں، اور اللہ کے میزان میں ضروری ہے کہ نیکی موجود ہو تاکہ تولی جا سکے۔ یہاں وزن کے لیے کوئی شے ہے ہی نہیں، تو چلو جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، واپس لے کر آؤ اسے۔ ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ عرش کے کونے سے ایک پرچی نکالی جائے گی، یہ اس کی نیکی بن چکی ہے۔ اب وزن کا جواز پیدا ہو چکا ہے، گناہ بھی ہیں اور نیکی بھی ہے، اب تم تولو اور وزن کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ رجسٹر ملاحظہ کر لیے؟ ہاں کر لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل ظلمک حفظتی، کسی گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتے نے ظلم تو نہیں کیا؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ گناہ لکھا ہو اور تو نے کیا نہ ہو؟ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور اللہ پھر پوچھے گا حل لدیک عذر، کسی گناہ پر تیرے پاس کوئی عذر ہے تو پیش کر دے۔ فرشتے نے گناہ دیکھا ہو عذر نہ دیکھا ہو، کسی گناہ میں اگر تو معذور ہے تو عذر پیش کر دے۔ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں، عذر بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا احضر وزنک، اپنا وزن جا کر دیکھو۔ ایک پرچی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے گا، یہ اس کی نیکی ہے۔ وزن کی طرف جا رہا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں این البطاقۃ من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ دفاتر ہوا میں اڑنے لگیں گے، اتنے ہلکے پڑ جائیں گے۔ آخری جملہ قابل غور ہے، لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام، مگر وہ نام پوری ادراک کے ساتھ لو، پوری معرفت کے ساتھ لو۔ اللہ کیا ذات ہے، کیا اس کی الوہیت ہے، کیا اس کی ربوبیت ہے۔ اس کلمے کو کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے، اس کے اصل جو مصداقات اس سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اس کلمے میں اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری ہو سکتی؟ 99 دفاتر تو کیا 99,000 بھی بن جائیں۔ اگر صدق کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہو، اس کلمے کا اقرار و اعتراف کیا گیا ہو، اور صحیح فہم کے ساتھ پڑھا ہو، جو قرآن کی آیت ہم نے سنی کہ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کلمے کا علم ہو اور پھر مکمل شہادت ہو۔ مکمل شہادت انسان کی زبان پر اقرار کی صورت میں اور دل میں اعتراف کی صورت میں اور سارے اعضاء میں قبول عمل کی صورت میں، تو یہ کلمے کی حقیقت ہے۔ جس نے اس حقیقت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو پسند آ گیا، قبول ہو گیا، پھر ان 99 دفاتر کے پرخچے اڑ جائیں گے، مگر اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کا عظیم کلمہ، چند احادیث پر آپ غور کیجئے کہ اس کلمے کا اقرار و اعتراف کن شرائط کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ قیامت کے دن سب سے خوش نصیب بندے جنہیں میری شفاعت حاصل ہوگی اور میری شفاعت کے ذریعے وہ کامیاب ہوں گے اور جنت کی وراثت پالیں گے، وہ بندے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل سے خالص ہو کر، مخلص ہو کر، اس طرح اس کا اقرار کیا کہ ہر قسم کے شرک کی نفی ہو گئی،
اور اس کا دل توحید کا مرقع اور آئینہ دار ہو گیا، بالکل خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی گواہی دی خالص ہو کر، تو یہ ایک شرط ہے اس کلمے کو پڑھنے کی اور اس کلمے کو قبول کرنے کی۔ یہ کلمہ کو مذاق نہیں ہے، ایک عظیم اور اٹل حقیقت ہے جس کی قبولیت اخلاص قلب کے بغیر ممکن نہیں ہے، خالص دل کے ساتھ، جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کی آمیزش نہ ہو، غیر اللہ کے علائق نہ ہو، رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دے، تب اس کلمے کو پڑھے۔ ایسے بندے کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت کے ذریعے وہ جہنم سے بچے گا اور جنت کی وراثت سمیٹ لے گا۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ سے ابو ہریرہ کو بھیجا، طویل قصہ ہے، آخری جملہ یہ کہ ابو ہریرہ کو بھیجا، ابو ہریرہ میرے جوتے لے جاؤ اور لوگوں کو نشانی کے طور پر دکھانا کہ اللہ کے پیغمبر سے مل کے آ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ کی مجلس اور صحبت سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ یہ جوتے اللہ کے پیغمبر کی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لقیک من وراء ھذا الحائط، اس باغ کے باہر تمہیں جو بھی ملے یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور گواہی اس طرح دیتا ہو کہ مستیقنا بہا قلبہ، اپنے دل کے یقین کے ساتھ، تو اس کو جنت کی بشارت دیتے جاؤ، جنت کی خوشخبری دیتے جاؤ۔ جو بھی ملے، اگر کوئی شک کرے تو اس کو میرے جوتے دکھا دینا کہ اللہ کے نبی سے مل کے آ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر کی نشانی دیکھ لو اور اس حدیث کی صحت پر یقین کر لو۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک گواہی اور ایک دل کا یقین۔ گواہی کا مفہوم ہم نے جان لیا، دل کے یقین کا معنی یہ ہے کہ اس کلمے پر پورا ایک قلبی یقین ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر یقین ہو، ہر غیر اللہ کی نفی پر یقین ہو۔ یقین ایک عظیم دولت ہے جو اس کو پوری طرح حاصل ہو کلمے کے تعلق سے، کلمے کے تعلق سے پورا یقین موجود ہو اللہ رب العزت کی توحید کا، اور کلمے کو جو قبول کیا تو اس کلمے کا جو مضمون، اس کی صحت پر یقین ہو، ہر شرک کی نفی پر یقین ہو، اور یقین کے ساتھ اس کا اقرار و اعتراف کرے تو اس کو جنت کی بشارت دیتے جاؤ۔ یہ کلمہ جنت کی وعید ہے، جنت کی نوید ہے، اگر ان دو شرطوں کے ساتھ ہو، ایک گواہی اور دوسرا یقین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گواہی اور یقین علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک چیز پر یقین کریں تو کیسے کریں گے؟ جب اس چیز کا آپ کو علم ہو، علم نہ ہو تو یقین کیسے کریں گے؟ اور گواہی میں جسم کے تینوں جو امور ہیں وہ توحید سے بھرے ہوں، زبان پر لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو، اور دل میں اس کا پوری طرح اعتراف ہو، اور سارے اعضاء اس کلمے کے ترجمان بن جائیں، ہر عضو پر لا الہ الا اللہ کی چھاپ ہو، اور ساتھ ساتھ یقین ہو۔ یقین علم اور ادراک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس علم کو حاصل کر لے اور پورا یقین اس پر قائم کر لے تو ابو ہریرہ جو ملتا جائے اسے جنت کی بشارت دیتے جاؤ۔ لوگ شاید یقین نہ کریں، مگر میرے جوتے ان کو دکھا دینا کہ اللہ کے نبی کی نشانی دیکھ لو اور اللہ کے نبی سے مل کے آ رہا ہوں۔ ایک تیسری حدیث میں دو چیزوں کے اعتراف اور اقرار کی دعوت ہے۔ من شاہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دے اللہ کی توحید کی اور رسول اللہ کی رسالت کی۔ اللہ کی توحید کی گواہی کا معنی یہ ہے کہ عملی طور پر اللہ کی توحید کو مان لے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، اور رسول کی گواہی دینے کا معنی یہ ہے وہ اللہ کے سچے رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے، سارا عمل جو ہے وہ ان کی اطاعت میں ہو، اللہ کی گواہی اس کی عبادت کے ساتھ ہے اور رسول کی اطاعت گواہی اس کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ غیر شاک فیہما، ان دونوں میں کوئی شک نہ ہو کسی قسم کا، نہ اس کی توحید میں شک ہو، نہ لا الہ الا اللہ میں شک ہو،
اور نہ محمد الرسول اللہ میں شک ہو، پورے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہو اور پورے یقین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، تو ایسا انسان یقیناً جنتی اور کامیاب ہے۔ یہ تمام احادیث کیا شرائط ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ خالص من قلبی مخلصاً، خالص ہو کر یقین کے ساتھ، ایک حدیث میں صادقاً کے الفاظ ہیں، سچی گواہی، سچا اقرار اور اعتراف، جس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر اقرار تو ہو مگر دل میں تصدیق نہ ہو، نہیں، تصدیق جازم چاہیے، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق جازم چاہیے، جو پورے یقین پر قائم ہو، جس میں ہر قسم کی شک کی نفی ہو، اخلاص ہو۔ یہ ساری شرائط اس کلمے کے ساتھ شامل کرنی پڑیں گی، تب وہ قابل قبول ہوں گی۔ محنت کر لیجئے، اس فہم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر لیجئے۔ چند گھنٹوں کی محنت، چند لمحات کی نعمت اللہ کی رضا پر منتج ہوگی اور جنت کے داخلے پر منتج ہوگی۔ اس میں دنیا کی کامیابی، اس میں آخرت کی کامیابی، اس میں قبر کی کامیابی۔ تو یہ عظیم الشان کلمہ جس کا ہم نے وعدہ کیا رب تعالیٰ سے، ہمیں آزاد وطن مل جائے، ملک مل جائے، تو ہم یقیناً اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو نافذ کریں گے، اس کے چپے چپے پر تنفیذ کریں گے۔ مگر یہ درس ہم بھول چکے، وعدہ ہم بھول چکے، اللہ کو ناراض کر چکے۔ ہر قسم کی مصیبت اور مشکل ہم پر ٹوٹ رہی ہے، آزمائشوں پر آزمائشیں ہیں، مہنگائی کا ایک سیاہ دورہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار مفلوج اور مفلوک ہو چکے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ جو وعدہ ہم نے کیا تو اس کو فراموش کر دیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس ملک کو حاصل کر کے اس کلمے کے ساتھ جڑ جاتے، توحید کے ساتھ جڑ جاتے، نبی کی غلامی اور محبت اور نبی کی اطاعت کے ساتھ جڑ جاتے، مگر مع الاسف ایسا نہیں ہو سکا، جس کی بنا پر ہر لمحہ، ہر قدم پر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے، اللہ ہمارے احوال کی اصلاح نہیں فرمائے گا۔ اور اگر ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، توحید کی طرف لوٹ آئیں اور اس وعدے کو پورا کر لیں جو ہم نے اس وقت کیا تھا، تو یقیناً سارے احوال کی اس میں بہتری ہے۔ وطن کا حصول شرعی مقاصد میں داخل ہے، مسلمانوں کی آزادی وہ بھی ہندوؤں کے چنگل سے شرعی مقاصد میں شامل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو مقاصد کے تحت تھی، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے، دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ اور جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اظہار شکر کے لیے روزہ رکھا۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، قیمتی انعام ہے جو آزادی کی صورت میں بندوں کو ملتا ہے۔ جس وقت پاکستان کے قیام کی باتیں چل رہی تھی اور پاکستان کے قیام سے قبل ہندو مسلم حقوق کی باتیں چل رہی تھی، ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب نے جو اپنی تحریک کا آغاز کیا، ہندو مسلم حقوق کے ساتھ کیا کہ ہندوؤں کو ان کے حقوق دو، مسلم کو ہمارے حقوق دو۔ اس وقت ایک جرنیل نکلا، ایک مرد مجاہد، وزیر آباد کی سرزمین سے، مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، جا کے ملاقات کی قائد اعظم سے اور کہا کہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، اپنا مطالبہ تبدیل کر لیں، بجائے حقوق کی بات کرنے کے علیحدہ ریاست کی بات کریں، علیحدہ سلطنت کی بات کریں۔ اس وقت قائد اعظم نے شبہ ظاہر کیا، ہمارے پاس تو وسائل نہیں، طاقت نہیں، علیحدگی مل بھی گئی، ایک ریاست مل بھی گئی، کیسے سنبھالیں گے؟ تو مولانا فضل وزیر آبادی نے تاریخی جواب دیا، علیحدہ وطن حاصل کرو، چاہے وہ چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو، اندر حکومت آپ کرو، بارڈر پہ ہمیں چھوڑ دو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس کو سنبھالیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تب یہ نعرہ تبدیل ہوا، یعنی پاکستان کے قیام میں ایک فکر شامل ہے، فکر اہل حدیث۔ مولانا فضل وزیر آبادی اہل حدیثوں کے قائد اور امام، اس وقت کے عظیم عالم تھے۔ نعمت مل چکی لا الہ الا اللہ کے وعدے پر اور اس کی اساس پر، مگر اس کی قدر نہیں کی گئی۔ جو بھی قیادت آئی ابتر سے ابتر آتی گئی، جس کو کلمے کا فہم ہی نہیں، کلمے کا ادراک ہی نہیں،
بلکہ بعض لوگ کلمے کا تلفظ تک نہیں جانتے، تو اللہ کو ہمارے حال پر کیسے رحم ہے؟ تو لا الہ الا اللہ قیام پاکستان کا مقصد ہے۔ اب بھی اس طرف لوٹ آؤ، رجوع کر لو، یقیناً یہ کامیابی کی اساس ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا وعدہ جو آپ نے پہلے روز فرما دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، ہر طرح کی فلاح، سیاسی فلاح، اخلاقی فلاح، دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، قبر کی فلاح، اس کلمے کے رہین منت ہے۔ مگر کچھ تقاضے ہم نے پیش کر دیے، کچھ شرائط ہم نے پیش کر دیں، شہادت کی متقاضیات ہم نے پیش کر دیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کلمے پر محنت کر لیجیے۔ اگر اجتماعی احوال نہیں سنورتے، حکومتیں اس طرف نہیں آ رہی، انفرادی طور پر اپنی اصلاح کر لو، توبہ کے ساتھ آغاز کرو، ہر قسم کے شرک سے توبہ، ہر قسم کے بدعت سے توبہ، ہر قسم کے انحراف سے توبہ، اور پھر شر صدر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو اس دل میں بساؤ، زبان پر صحیح اقرار، دل میں صحیح اعتراف، اعضاء میں صحیح عمل اور ترجمانی، مگر پورے فہم و ادراک کے ساتھ، پھر یہ کلمہ نفع دے گا اور فائدہ دے گا۔ یہ چلہ کشی اور مختلف قسم کی ریاستیں کہ کلمہ اس طرح پڑھو کہ دل سے کلمے کے ذکر کی آوازیں آئیں، پھر قصے کہانیاں بنوٹی گونجتی اور بازاروں میں عام ہیں کہ بعض لوگ مر گئے تو ان کی میت سے، ان کے دل سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ساری مصنوعی باتیں، جھوٹ کا پرندہ سارا، کلمے کے ساتھ تعلق، یہ روحانی اور معنوی تعلق علم و ادراک کے ساتھ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور یہ کامیابی کی اساس بن جائے۔ تو یہ 14 اگست آنے والا ہے، اسی دن کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہم اس کلمے کی طرف رجوع کریں اور پورے فہم و ادراک کے ساتھ اس کا علم بھی لیں، اس علم پر گواہی بھی دیں، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کا فہم عطا فرما دے، صحیح تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ کلمہ ہمارے لیے جنتوں کی وراثت کا باعث بن جائے، جنت الفردوس کے حصول کا باعث بن جائے۔ اللہ ہمیں اس کلمے کے ادراک کی برکت سے اپنے ناراضگی سے بچا لے، اپنے عذاب سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، اور الہ العالمین ہم نے اس کلمے کو چھوڑ دیا، ہمارا ملک مختلف نحوستوں اور آزمائشوں کا شکار ہو گیا، اس کلمے کی رجوع کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ یہ نحوستیں ختم ہو جائیں، برکتیں اور رحمتیں قائم ہو جائیں، آخرت کی کامیابی ہم سمیٹ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جو بعض دوستوں نے بطور خاص دعا کی اپیل کی ہے اپنے بیمار ساتھیوں کے لیے، تو اللہ تعالی ہمارے تمام بیمار بھائیوں کو اور بہنوں کو عافیت دے اور صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ جو بھائی بہن بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور اللہ سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے، ایمان کی صحت اور جسمانی صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو زندہ رکھے اور پوری زندگی توحید پر قائم رہیں، اور جب یہ موت آئے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کلمے پر آئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن صرف جملے کی حد تک نہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس طرح ہے کہ اس کو موت سے قبل علم ہو جائے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ خالی نطق اور زبان کا تلفظ کافی نہیں ہے، معرفت نہ ہو، ادراک نہ ہو اور کسی قسم کا علم نہ ہو تو 1000 بار کلمہ پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حدیث پر شاہد عدل ہے
کہ جس کو علم ہو اس کلمے کا اور وہ نفی اور اثبات کے مفہوم کو جانتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام تقاضوں کے ساتھ اس کلمے سے جڑے رہنے کی توفیق دے دے۔ یہ کلمہ ہمیشہ ہماری زبان پر ہو، بوقت موت بھی ہماری زبانوں پر ہو، جب تک زندہ ہیں توحید پر رہیں، اور جب آخری وقت ہے تو توحید پر آئے۔ یہی نجات کی اساس ہے اللہ پاک کی توفیق سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه